اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عمران ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب. معزز ناظرین، آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ رب مہربان تھے کل مہربان، لیکن اس میں تھوڑی سی اب امینڈمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ مہربان تو سب مہربان. ویسے کہ کل تک میاں نواز شریف جن کے خلاف دڑا دڑ مقدمات بنائے گئے اور انجسٹ قسم کے ان کے خلاف فیصلے کیے گئے، اس کی وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے خلاف تھی. آج جب اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں ہوئی ہے تو وہی عدالتیں ہیں، وہی ادارے ہیں، وہی کیسز ہیں، وہی سارا کچھ ہے، لیکن اب سارا کچھ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. مقدمات ان کے خلاف خارج ہو رہے ہیں، ضمانتیں ان کی دڑا دڑ ہو رہی ہیں. انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیزیں جب ان کو سزا ہونے لگی تھی یا سزا ہو رہی تب بھی انپریسیڈنٹڈ قسم کے ڈیسیجنز آئے، اور اب جب ان کو ریلیف مل رہا ہے تو اس میں بھی انپریسیڈنٹڈ قسم کے فیصلے پھر آ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو سب چیزیں آپ کے حق میں ہوتی جائیں گی، آپ کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ہر چیز میں آپ کو سکسیس ملتی جائے گی، آپ کی مرضی کے ریزلٹس ملتے جائیں گے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، آپ سے نہیں بنی، تو پھر ہر چیز آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. یہی ریاستی ادارے سارے کے سارے آپ کے خلاف موو کرنا شروع کر دیں گے. کوئی ادارہ بھی نہیں کھڑا ہوگا جو کہ حق سچ کی بات کرے. جہاں جیسے آرڈر آتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کب تک؟ ایسا کب تک چلے گا؟ اور کیا جمہوریت کے نام پر جو یہاں پہ سسٹم قائم ہے، کیا ہم واقعی کچھ صحیح جمہوریت کبھی دیکھ سکیں گے کہ نہیں؟ یا ایسے ہی چلے گا کہ آپ کو نہ تو عوام کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو عوام کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں، عوام بھی آپ کے پیچھے، ادارے بھی آپ کے پیچھے، پروجیکشن بھی آپ کی، میڈیا بھی آپ کا، عدالتیں بھی آپ کی. بٹ نہیں، اینی سارٹ آف ڈپارٹمنٹ یا انسٹیٹیوشن جو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اور اگر پوزیشن وائس ورثہ ہو جائے تو سارا کچھ آپ کے خلاف. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کا بھی تصور کرنا مشکل تھا. لیکن سارا کچھ ہوا. چند سالوں میں ایسے پہیے الٹے گھومے ہیں کہ بلیو کرنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ساری بات کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان جب تک خود آپس میں چند بنیادی باتوں پر اتفاق نہیں کریں گے، عوام دیکھیں ایک چیز ہے بڑی اہم، وہ یہ کہ پاکستان کی عوام نے آج تک جمہوریت کے وہ ثمرات نہیں دیکھے جو کہ جمہوریت میں ملتے ہیں عوام کو. پاکستان کے عوام نے تو آج تک انگریزوں کی غلامی کا جو سسٹم ہے وہی اس سے آزاد ہو کے نہیں دیکھا. وہ آج بھی سب سے بڑا ان کے لیے جو افسر ہے وہ ایک اے ایس آئی، ایک پٹواری، ایک ایس پی اور ایک ڈی سی ہے. جبکہ پوری دنیا میں یہ سارے کے سارے لوگ عوامی خدمت پہ مامور ہوتے ہیں. یہاں پر عوام پر آج بھی یہ رول کرتے ہیں اور عوام رول کراتے ہیں. ایسے میں تو جو جمہوریت ہے اس کے تو ثمرات خیر بہت ہی آگے چل کے بہت بڑے ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ جو سلیوری اسٹیٹ آف مائنڈ تھا ہمارے لوگوں کا اس سے خود بھی نہیں نکلے، نہ ہمارے افسران نکلے. افسران کا لفظ ہی غلط ہے. نہ یہ ہمارے جو ریاستی ملازمین ہیں، نہ ان میں. تو آپ دیکھیں کہ آزادی، مساوات، یعنی برابری، کوالٹی، حقوق، اپنے حقوق کو لینا، اپنے حق کے لیے لڑ جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستانی عوام نے نہ اس کے لیے خود اسٹرگل کی، نہ کسی نے ان کو دی. بغیر اسٹرگل کے خیر کوئی دیتا بھی نہیں، تو اسٹرگل بھی کسی قسم کی نہیں کی. کوئی لیڈر بھی ابھی تک تو ایسا نہیں آیا کہ جس نے واقعتاً صرف عوام کی فلاح یا ان کی بہتری یا ان کی آزادیوں یا ان کو حقوق دلوانے کے لیے واقعی اسٹرگل کی ہو
نہیں پر انویسٹر انٹرسٹ کے لیے کام کرتے رہے. اس وجہ سے شاید قائد اعظم کے بعد کسی بھی سیاسی رہنما پر اس طرح کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یا لوگوں نے اس طرح کا رسپونڈ نہیں آج تک کیا جیسا کہ ان کو کیا تھا. اس کی وجہ دونوں طرف سے ہے. مطلب سیاستدانوں کو اس قدر زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے پرسپشن وائز کہ لگتا ہے پورے ملک کو لوٹ کے یہی کھا گئے ہیں. جبکہ پتہ نہیں کون کیا کچھ کر رہا ہے کہاں کچھ، لیکن ان کا کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا. ذکر ہو تو پھر شامت آ جاتی ہے. اینی ویز پرسپشن تو ٹھیک تب ہوگا جب اعمال ٹھیک ہوں گے. اعمال کب ٹھیک ہوں گے؟ جب سب ٹھیک طریقے سے کھیلیں گے. اب اگر جب نواز شریف کو میدان سے ہٹانے کے لیے اور خود اقتدار میں آنے کے لیے جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا بازو پکڑیں گے اور پھر نواز شریف بھی وہی کام کریں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کون ان کی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کیا کچھ اصول ایسے نہیں ہونے چاہیے ہمارے ہماری سیاست میں، ہماری جمہوریت میں، جو سب کے لیے ہر وقت ہر ٹائم لاگو ہوں؟ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں جمہوریت چل رہی ہے، کامیابی سے چل رہی ہے. ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تو وہ نہیں ہیں، ہم ایک جیسے ہی تھے. لیکن وہاں پر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پنپنے نہیں، اتنا طاقتور نہیں ہونے دیا گیا کہ وہ تمام فیصلے کر سکے. ہاں ان کی انپٹ ہوتی ہے، کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ میں کبھی بھی کوئی ادارہ بھی اکیلا ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتا، سب مل کے چلاتے ہیں. لیکن یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہاں جس طرف منہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا، باقی سب اداروں کا بھی اسی طرف ہوتا ہے. اور تو اور عوام بھی یہ سمجھتے ہیں یار اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے تو اس نے الیکشن نہیں جیتنا، اس نے اقتدار میں نہیں آنا. بجائے اس کے کہ آپ خود میں اسٹرگل کریں اور اپنی طاقت دکھائیں کہ نہیں جی ہم لا سکتے ہیں کسی کو، یا آپ کسی کو گھر بھیج سکتے ہیں. نو، جیسے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوئی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو گیا، اس کی تو اب سیاست ختم. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ 2018 میں ہوا تھا، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، پرسوں پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہے تو سیاستدانوں کو کچھ چیزوں پر اتفاق دل سے کر لینا چاہیے. وگرنہ پھر کٹ پتلی تو ہیں ہی سارے، چلتے رہیں چلتے رہیں گے، جے جے کار بھی ہوتی رہے گی، لیکن عوام میں شاید اس طرح کی پذیرائی نہ مل سکے جس طرح کی وہ توقع رکھتے ہیں. سوچیے گا ذرا.